دوستو، آج ہماری ٹاپک بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے جو کہ اسم اعظم سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسم اعظم ہے کیا اور اس کے بارے میں مختلف اقوال کیا ہے۔ تو دوستو، اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور جو بھی مانگا جائے وہ عطا ہوتی ہے۔ دوستو، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اسم اعظم کے بارے میں جب پوچھا گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کے بارے میں احادیث، آثار، اقوال میں سے کچھ جو وارد ہوئی ہے اسے بیان کر دوں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اسم اعظم کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ جس میں سے چند جو ہے ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے۔ دوستو، پہلا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام عظیم ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے قائل حضرات میں سے ابو جعفر طبری، ابو الحسن اشعری، ابو حاتم بن حنبل، قاضی ابو بکر بقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اسی طرح امام مالک کا قول ہے کہ بعض اسماء کو بعض اسماء پر فضیلت دینا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اسم اعظم کے ذکر کے بارے میں وارد شدہ کو اس پر محمول کیا ہے کہ اس سے مراد عظیم ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسم اعظم کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہے اس سے مراد اس کے ساتھ دعا کرنے والا زیادہ ثواب کے مستحق ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی پکارنے والا اور پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ دوستو، اسم اعظم سے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اور مخلوق میں سے کسی کو بھی اس پر مطلع نہیں کیا، جیسا کہ لیلۃ القدر، دعاؤں کی قبولیت کا ساتھ اور صلاۃ وسطیٰ کے متعلق ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لفظ ہوا اسم اعظم ہے۔ امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بعض اہل کشف سے نقل کیا اور اس سے حجت پکڑی ہے کہ جو شخص کسی عظیم کی کلام کو ان کی موجودگی میں تعبیر کرے تو یہ نہیں کہے گا کہ انتا یعنی تو نے، بلکہ اسی طرح کہے گا ادب کی وجہ سے ہوا یعنی آپ۔ چوتھا قول یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے، اس لیے کہ یہ وہ اسم ہے کہ جس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھی نہیں ہو سکتا۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ ابن ابی دنیا نے کتاب الدعا میں کہا کہ امام شعبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ یا اللہ ہے۔ دوستو، اسم اعظم سے متعلق پانچواں قول یہ ہے کہ اسم اعظم لفظ واللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اکبر اعظم کے درمیان صرف اتنا ہی قرب ہے جتنا کہ آنکھ کی سیاہی اور اس کی سفیدی کے درمیان قرب ہے۔ مسند الفردوس میں دلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سورہ حشر کی آخری 6 آیتوں میں ہے۔ چھٹا قول اسم اعظم سے متعلق یہ ہے کہ الرحمن الرحیم الحی القیوم جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ ترمذی وغیرہ کی حدیث میں حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دونوں آیتوں میں سے ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورۃ آل عمران کی ابتداء میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ہے۔ ساتواں قول یہ ہے کہ لفظ اسم اعظم جو ہے وہ الحی القیوم ہے۔ ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو امامہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ ال عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ قاسم نے جو حضرت ابو امامہ سے راوی ہے
کہا کہ میں نے جب تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ الحی القیوم ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو تقویت دی ہے۔ دوستو 8واں قول یہ ہے کہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام، یہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے یہ دعا کی اور دعا میں یہی سارے الفاظ دہرائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ دوستو 9واں قول یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام کو جو ہے اسم اعظم کہا ہوا ہے۔ دوستو 10ویں قول کے مطابق یہ کلمات جو ہے اسم اعظم ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام۔ ترمذی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا تو فرمایا کہ بے شک تیری دعا قبول کی گئی ہے، اب تو سوال کر۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا کرے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ شکریہ۔